حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا، ایک جگہ پہ قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، جو ہمارے پاس سامان تھا، اسباب تھا، سب کچھ ہم سے چھین لیا۔ فرماتے ہم بیار و مددگار حیران پریشان تھے، صحرا میں ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے پھر دیکھ لیا کہ ان ڈاکو میں سے ایک ڈاکو نماز پڑھنے لگ گیا۔ میں حیران ہو گیا، ادھر ڈاکے ڈالتے ہیں، ادھر نمازیں پڑھتے ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا اللہ کے بندے، ایک طرف تم ڈاکے ڈال کر مخلوق خدا کو پریشان کر رہے ہو، دوسری طرف نمازیں پڑھتے ہو۔ تو ڈاکو نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ ڈاکہ ڈالنا میری مجبوری ہے، یہ میرا خاندانی پیشہ ہے، نہیں چھوڑ سکتا، لیکن نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ کی طرف جانے والے سارے راستے اپنے لیے بند نہیں کرتا، یہ ایک راستہ کھلا رکھتا ہوں، ایک رابطہ، ایک دروازہ کھلا رکھتا ہوں، کسی وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی تو اس نماز کے ذریعے اللہ تک پہنچنا میرے لیے آسان ہو جائے گا، یہ ایک دروازہ کھلا رکھتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ 6 مہینے بعد میں حرم شریف گیا حج کرنے کے لیے، میں نے دیکھا ایک بندہ تھا جس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا تھا، بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا تھا۔ مجھے رشک آیا، یہ کون اللہ کا ولی ہے، اس قدر زارو قطار رو رہا ہے۔ فرماتے میں نے سوچا کہ میں قریب جا کے دیکھ لوں، میں قریب گیا، میں نے دیکھا وہی ڈاکو تھا جس کو میں نے 6 مہینے پہلے دیکھا تھا ڈاکہ ڈالتے ہوئے اور پھر نماز پڑھتے ہوئے۔ تو مجھے یاد آیا کہ ہاں، اس نے تو کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف جانے والے سارے دروازے اپنے اوپر بند نہیں کرتا، ایک دروازہ کھلا رکھتا ہوں، شاید کسی وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور میرا کام بن جائے، تو شاید اسی دروازے سے اللہ نے اس کو اپنا قرب عطا کر دیا۔ تو کم از کم یہ ایک دروازہ تو ہم اپنے اوپر کھلا رکھیں۔ گناہ نہیں چھوڑ سکتے، نگاہوں کی حفاظت نہیں ہے، زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، کانوں کا سننا شریعت کے مطابق نہیں ہے، کھانے پینے میں حلال حرام کا کوئی فرق نہیں ہے، مخلوق کے خدا کو پریشان کرنا ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ کم از کم اتنا کر لیا کریں کہ اپنے اللہ کے ساتھ یہ تعلق برقرار رکھیں، مکمل تعلق ختم نہ کریں۔